امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مشرقی اسلامی دنیا کے بعض حکمرانوں کی طرف سے شدید آزمائشوں اور مخالفت کا سامنا کیا، خاص طور پر نیشا پور، بخارا اور سمرقند میں۔ اس کی چند اہم وجوہات یہ تھیں: انہوں نے حکمرانوں کے بچوں کو محلات میں جا کر تعلیم دینے سے انکار کیا۔ آپ فرماتے تھے، علم کے پاس آیا جاتا ہے، اسے دروازوں تک نہیں لے جایا جاتا۔ اب اس سے ایک نصیحت ہمیں یہ حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جو 200 روپے 150 روپے میں جا کر کے ان امیر زادوں کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، کیا ہم سچ میں انہیں پڑھا رہے ہیں؟ بلکہ ایک قسم سے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بس جا کے ہم وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم اچھے سے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بس وہ بھی آتے ہیں، ٹیم پہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی ٹیم پہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ انہیں بھی علم کے پاس آنا پڑے گا، تب علم انہیں حاصل ہوگا۔ تو چاہے وہ امیر کے بچے ہو، غریب کے بچے ہو، بادشاہ کا بچہ ہو، وہ مسجد میں آئے، وہ مدرسوں میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تب علم حاصل ہوگا۔ اور ہم 200 150 میں جا رہے ہیں انہیں پڑھانے کے لیے، بلکہ کوئی بڑا آدمی ہم بلا لے تو سب سے پہلے پہنچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بیچو نہیں، بلکہ کسی کا یہ بچہ ہو وہ آپ کے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال بعض لوگوں کو آپ کی شہرت اور مقام سے حسد تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 62 سال کو پہنچی تو نیشاپور کے حاکم کی طرف سے حکم آیا کہ وہ شہر چھوڑ دے، کیونکہ اب وہ وہاں مطلوب نہیں رہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکل کر اپنے آبائی شہر بخارا پہنچے۔ وہاں لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، دروازوں پر جمع ہوئے، آپ پر سکے اور مٹھائیاں نچھاور کیں، اور طلباء و محدثین آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے دوسرے علماء کی مجالس سنسان ہونے لگی، جس سے بعض لوگوں کے دلوں میں مزید حسد پیدا ہوا۔ جلد ہی بخارا کے حاکم کو بھی آپ کی مقبولیت ناگوار گزری، اور نیشاپور کے حاکم کی طرف سے بھی دباؤ آیا کہ امام کو بخارا سے بھی نکال دیا جائے۔ چنانچہ حاکم کا نمائندہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آیا اور فوراً شہر چھوڑنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی کتابیں جمع کرنے اور ترتیب دینے کی مہلت بھی نہ دی گئی۔ آپ شہر سے باہر نکل کر 3 دن تک ایک خیمے میں رہے، اپنی کتابوں کو سنبھالتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب کہاں جائے۔ پھر آپ سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، مگر شہر میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک قریبی گاؤں خرتنگ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھ ابراہیم بن معقل بھی تھے۔ کچھ ہی ایسا گزرا تھا کہ سمرقند کے حاکم کے سپاہی وہاں بھی پہنچ گئے اور حکم دیا کہ امام فوراً اس علاقے کو بھی چھوڑ دے۔ یہ رات عید الفطر کی تھی، لیکن حکم تھا کہ ابھی نکلے، عید کے بعد نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ کہیں ان کے میزبان رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچے، فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم بن معقل نے ایک جانور پر آپ کی کتابیں رکھیں اور دوسرے کو سواری کے لیے تیار کیا۔ پھر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سہارا دے کر باہر لانے لگے۔ جب وہ تقریباً 20 قدم چلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شدید تھکن محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا کہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ راستے کے کنارے بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد جب ابراہیم بن معقل نے جگانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح اپنے رب کے پاس جا چکی ہے۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 شوال 256 ہجری عید الفطر کی رات 62 سال کی عمر میں اس حال میں وفات پائی کہ وہ ایک شہر سے دوسرے اور پھر تیسرے شہر سے نکالے جا چکے تھے۔ آج لوگ ان حکمرانوں کے نام نہیں جانتے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے اور انہیں انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔